بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین وبعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی كانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينزل ربنا تبارک وتعالی كل لیلة إلى السماء الدنیا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له، رواہ البخاری۔ تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم سامعین، دعا کے تعلق سے صاحب کتاب شیخ عبدالرزاق بن عبد المحسن البدر حفظہ اللہ نے جو عنوان قائم کیا ہے وہ ہے دعا کی قبولیت کے اوقات، یعنی وہ وقت جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ حالانکہ بندہ اللہ سے کبھی بھی دعا مانگے، ایسا نہیں ہے کہ جو اوقات بتائے جا رہے ہیں ان کے علاوہ اوقات میں اللہ سے دعا مانگے گی تو اللہ نہیں سنے گا، نہیں قبول کرے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ اوقات کے بتانے کا مطلب یہ ہے کہ خصوصی طور پر ان اوقات میں اہتمام کیا جائے دعاؤں کا۔ اب یہاں سب سے پہلا وقت جو کہ افضل گھڑی ہے، بہتر ہے، اور امید ہے کہ ان اوقات میں اللہ دعا قبول کرے، اس میں سے ہے رات کے آخری حصے میں، یعنی فجر کی نماز سے پہلے کا وقت، جسے ہم تہجد کہتے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے والمستغفرین بالاسحار، سورہ آل عمران آیت نمبر 17۔ اللہ نے اپنے نیک بندوں کے تعلق سے بیان کیا کہ یہ رات کی آخری گھڑیوں میں بخشش مانگنے والے ہوتے ہیں۔ رات کی وہ گھڑی جہاں عمومی طور پر لوگوں کو نیند لگ جاتی ہے، خواب غفلت میں چلے جاتے ہیں، دراصل یہ ایسا وقت ہوتا ہے جیسا کہ آگے حدیث بھی آ رہی ہے کہ اللہ خود کہتا ہے بندے سے کہ مجھ سے دعا مانگ، میں تیری دعا قبول کروں گا۔ اس سے بڑھ کر اس وقت کی اہمیت کیا ہو سکتی ہے؟ اور اللہ نے اپنے نیک بندوں کی صفت میں بیان کیا کہ یہ رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے استغفار کرتے ہیں، گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں۔ قابل غور بات ہے کہ بندہ اپنی نیند کی قربانی دیے ہوئے ہے، اور ایسے وقت میں اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا رہا ہے، اپنے گناہوں کی مغفرت مانگ رہا ہے، جبکہ وہ اللہ کی جناب میں ہے، قربانی دے کر موجود ہے۔ تو وہاں بندے کو خاص طور سے استغفار کا، اپنے گناہوں کی بخشش کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم اتنے اہم وقتوں میں اپنی نیند کی قربانی دے کر بیدار ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تقوی اور پارسائی کے بہت اونچے مقام پر پہنچ گئے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب یہ عبادت اور بندگی کے لیے پیش کرتے ہیں تو اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، یہ عبادت ان کے دلوں کے اندر تکبر نہیں پیدا کرتی۔ آگے اللہ نے بیان کیا، سورہ ذاریات کی 2 آیتیں یہاں پر صاحب کتاب نے نقل کی، كانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، کہ وہ رات کو بہت کم سویا کرتے ہیں۔ انسان جتنا زیادہ سوئے گا اتنا سست و لاپرواہ ہوگا، جبکہ جن کے ذہن و دماغ کے پر کوئی مشن، فکر طاری ہوتی ہے، ان کی نیند کم ہوتی ہے۔ اور جن لوگوں کو اپنے مشن اور زندگی کے معاملات، آنے والے کل کے بارے میں فکر مندی کا احساس نہیں ہوتا، تو یہ لاپرواہ ہوتے ہیں، غافل ہوتے ہیں، اور پھر اسی کے بقدر ان کے پر نیند کا حملہ ہوتا ہے اور اتنا زیادہ سوتے ہیں۔ تو اللہ نے بیان کیا کہ رات کو کم سوتے ہیں اور رات کی اخیر گھڑیوں میں بخشش مانگتے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ یہاں یہ حدیث دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارا پروردگار بلند برکت والا ہے، ہر رات کو اس وقت آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے۔ ابھی رات شروع ہوتی ہے 7 بجے سے، 7 بجے سے لے کر شروع ہوتی ہے 6 بجے کے آس پاس ختم ہوتی ہے، یعنی 11 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے۔
یا اسے آپ 12 گھنٹہ پکڑ لیجئے مثال کے طور پر، تو اس میں سے 8 گھنٹے ابتدا کے، یہ 2/3 ہے، اور باقی کا جو 4 گھنٹہ رہ جاتا ہے وہ آخری تہائی گھڑی ہے جو تہجد کی ہوتی ہے، اور اسی کو سحر کا وقت کہا جاتا ہے، اس لیے کہ عمومی طور کے پر اس وقت سحری کے لیے لوگ جاگتے ہیں، اسی سے بنا ہے سحری۔ تو اس وقت اللہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں۔ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ مانگو مجھ سے۔ اگر دنیا میں کوئی شخص کہے کہ کیا تمہیں چاہیے مانگو، تو بندہ کیا نہیں مانگ لے گا۔ حالانکہ دنیا میں کوئی شخص کہے تو ایک لمٹ کی حد تک ہم مانگیں گے، اس سے زیادہ نہیں، لیکن یہاں تو خالق کائنات جس کے پاس سارے خزانے ہیں، ہر چیز کا مالک ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کرنے والا ہوں۔ اور ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا کہ میں اس کی مراد کو پورا کروں، اور کوئی ہے مجھ سے بخشش کا طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، اللہ خود کہہ رہا ہے۔ اب یہاں اللہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں آپ دیکھ لیجئے کہ دھیرے دھیرے، آج اگر ہمارے یہاں پر عشاء کا وقت ہے تو کہیں تہجد کا وقت ہوگا، کہیں نہ کہیں تہجد کا وقت ہوتا ہی ہے، تو پھر اللہ کیسے آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے؟ ایک بات یاد رکھیے، اللہ کی کیفیات، اللہ کے معاملات میں ہم اپنی قیاس اور اپنے عقلوں کو استعمال نہیں کر سکتے، اور عام دنیاوی معاملات کے پر اللہ کو بطور تمثیل کے نہیں پیش کر سکتے۔ اللہ نے جب کہا، صاف کہا لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے، تو پھر ہم اللہ کو مثال میں کیوں لاتے ہیں؟ اللہ کی طرح کسی کو نہ مثال کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے، اور نہ اللہ کی کوئی کیفیت بیان کی جا سکتی ہے۔ جو بیان کر دیے گئے چپ چاپ ہمیں ماننا ہے۔ اب اللہ نزول فرماتا ہے اپنی شایع نشان، ہم اس کی کیفیت نہیں بیان کر سکتے کہ جس طرح ہم اوپر سے نیچے کی طرف آتے ہیں۔ بعض لوگ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے منبر کے پر سے نیچے اتر کر بتایا کہ جس طرح میں نیچے اتر رہا ہوں۔ ایک عجیب و غریب چیز ایک بڑے عالم دین کی طرف منسوب کر دی گئی، حالانکہ وہ چیز ثابت نہیں ہے۔ اللہ اپنی شایع نشان نزول فرماتا ہے، یہ اس کی شان کے مطابق ہوتا ہے، اس کی کیفیت ہم نہیں بیان کر سکتے۔ اور وہ 3 چیزوں کے بارے میں کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے۔ دعا ہوتی ہے جس میں بہت ساری چیزیں شامل ہے۔ سوال یعنی مانگ جس کو کہتے ہیں، انسان کو کوئی اہم مسئلہ درپیش ہے، کوئی اہم پریشانی ہے، یا اس کی زندگی کی کوئی اہم الجھن ہے، ان تمام چیزوں کے لیے وہ خاص طور سے سوال کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے استغفار، یعنی اپنے گناہوں کی مغفرت، جو تمام انسانوں کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے تعلق سے بیان کرتے ہیں کہ رات کے اخیر حصے میں لوگوں کا دل اللہ سے بہت قریب اور اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور اس میں نرمی ہوتی ہے جو دوسرے اوقات میں نہیں پائی جاتی۔ آپ خود غور کیجئے گا کہ تہجد میں اٹھنے کے بعد انسان کے دل میں جو نرمی اور اللہ کی طرف توجہ پائی جاتی ہے وہ عام اوقات میں نہیں ہوتی ہے، اس لیے ایسے میں دعا کرنا انسان کے لیے بہت مفید ہے، اور یہ وقت اللہ کے آسمان دنیا پر اترنے کے لیے زیادہ مناسب ہے نزول کے اعتبار سے۔ اور اس کا یہ کہنا کہ کیا کوئی دعا کرنے والا ہے، کیا کوئی سوال کرنے والا ہے، کیا کوئی توبہ کرنے والا ہے، یہ خود بتاتا ہے کہ اللہ بندوں سے خود کہہ رہا ہے کہ دعا مانگو، سوال کرو، مرادیں مانگو، استغفار کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے دوسرا اہم ترین وقت ہے جمعہ کے دن دعا کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے بیان کیا، جیسا کہ صحیحین بخاری اور مسلم دونوں کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فیہ ساعۃ لا یوافقها عبد مسلم وهو قائم یصلی یسأل اللہ تعالی شیئا الا آتاہ ایاہ واشار بیدہ یقللها، کہ آپ نے فرمایا جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں اگر کوئی بندہ نماز میں کھڑا ہو کر اللہ سے کوئی چیز مانگے، اللہ اسے وہ چیز یقیناً عطا کرتا ہے۔ اور آپ نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے اس کے بہت تھوڑا ہونے کا اشارہ کیا، یعنی وہ گھڑی بہت مختصر ہوتی ہے۔
جس طرح اللہ نے لیلۃ القدر کو، شب قدر کو چھپا دیا 5 تاک راتوں میں، اسی طرح اللہ نے ہر جمعہ کو آنے والی یہ گھڑی جس میں اللہ یقیناً دعا کو قبول کرتا ہے، جو دعا مانگی جاتی ہے، اسے بھی اللہ نے چھپا دیا، مختصر رکھا، تاکہ بندہ اس کی تلاش اور جستجو کرے اور پھر اسے حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ یہ ہر جمعہ کو ہوتی ہے۔ اب اس ضمن میں کہ یہ گھڑی کون سی ہوتی ہے جمعہ کے دن، تقریباً 40 اقوال ہے۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے 40 اقوال نقل کیے ہیں، اور ان میں سے 2 قول زیادہ قوی ہیں دلیل کے اعتبار سے۔ پہلا قول، امام کے منبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز سے فارغ ہونے تک، یعنی جب وہ خطبے کے لیے بیٹھتا ہے اس وقت سے لے کر جب نماز ختم ہوتی ہے یہ وقت باقی رہتا ہے، یہ پہلا قول ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے، یعنی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم نے اپنے باپ سے جمعہ کی ساعت کے باب میں کچھ سنا ہے، یعنی وہ گھڑی کون سی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بیان کرتے ہو؟ تو میں نے کہا کہ ہاں، میں نے ان سے سنا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، وہ گھڑی اس وقت میں ہے کہ امام بیٹھے یعنی منبر پر نماز کے ختم ہونے تک۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ گھڑی انہی اوقات میں سے کوئی وقت میں ہوتی ہے جب امام منبر کے پر تشریف لاتا ہے، خطبہ دیتا ہے، جب تک نماز ختم نہیں ہوتی یہ گھڑی باقی رہتی ہے، اور اسی کے درمیان کو یہ گھڑی ہوتی ہے، اس لیے کہ امام کے خطبہ دینے سے نماز تک کا وقفہ بہت طویل ہوتا ہے، جبکہ آپ نے اشارہ کیا کہ وہ گھڑی بہت مختصر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے درمیان وہ گھڑی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران کنکری سے بھی کھیلنے سے منع کیا، اور اگر کوئی اپنے بازو میں بیٹھے ہوئے ساتھی کو کہتا ہے کہ اس خود خاموش رہے تو وہ بھی جمعہ کے ثواب کو ضائع کر دینے کا ذریعہ ہے۔ اتنا زیادہ اہتمام جمعہ کے خطبے کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جمعہ کے دن عصر کے بعد سے سورج غروب ہونے تک یہ گھڑی ہے، یعنی اس کے درمیان کوئی وقت ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور اس کی دلیل حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا ہم اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید میں پاتے ہیں کہ جمعہ کے دن ایک ایسی ساتھ گھڑی ہے کہ جو مومن بندہ نماز پڑھتا ہوا اس کو پالے اور اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگے تو اس کی حاجت پوری کرے۔ کہا آج صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا، وہ ایک ساتھ یا ایک ساتھ کا کچھ حصہ ہے۔ میں نے پوچھا وہ کون سی گھڑی ہے؟ آپ نے فرمایا یہ دن کی آخری گھڑی ہے۔ میں نے کہا یہ تو نماز کی ساتھ نہیں ہے، اس لیے کہ عصر کے بعد نماز نہیں پڑھی جاتی ہے۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، بے شک مومن بندہ جب نماز پڑھتا ہے پھر نماز ہی کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے تو نمازی ہی شمار ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص نماز کے بعد نماز کا انتظار کر رہا ہے تو وہ نمازی کی حالت میں ہے، اس کو نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اگر ہم عشاء کی نماز کے پڑھنے کے بعد سو جائیں اس انتظار میں کہ ہمیں فجر ادا کرنا ہے تو اتنا لمبا وقت جو کہ ہم سونے میں بتاتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے ذہن و دماغ میں ہماری نیت ہمارے ارادے میں ہے کہ ہم نماز کے لیے بیدار ہوں گے، نماز کے لیے اٹھیں گے، تو اس بنیاد کے پر ہمیں نمازی ہونے کا ثواب دیا جائے گا گرچہ سو رہے ہیں۔ یہی معاملہ دیگر تمام نمازوں کا ہے، چاہے آپ نماز فجر پڑھنے کے بعد نماز ظہر کا انتظار کریں، ظہر کے ادا کرنے کے بعد عصر کا، عصر کے پڑھنے کے بعد مغرب کا، مغرب کے پڑھنے کے بعد عشاء کا، جب نماز کا انتظار ہوگا وہ نماز میں شمار ہوگا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نماز عصر سے لے کر غروب آفتاب تک کی گھڑی ہے۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ان اقوال کے نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ان اقوال میں سب سے راجح قول ابو موسیٰ کی حدیث اور عبداللہ بن سلام کی حدیث ہے جو دونوں بیان کی گئی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ امام کے خطبہ دینے سے نماز کے خاتمے تک ہے، اور عبداللہ بن سلام کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز عصر سے لے کر غروب آفتاب تک ہے۔
اب یہاں یہ جو چیز رکھی گئی ہے وہ ساتھ وہ گھڑی اتنی متبرک ہے کہ اللہ سے جو بھی دعا مانگی جائے قبول ہوگی۔ اللہ کا وعدہ ہے، رسول کی حدیث ہے، تو کیوں نہ اس کا اہتمام کیا جائے جو ہر جمعہ کو آتی ہے کہ انسان جو مانگے وہ اس کو عطا کر دیا جائے گا۔ تو ہمیں ایسے اوقات میں دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ دعا کی قبولیت کے افضل اوقات میں سے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور خاص طور سے آخری عشرہ، اس میں بھی خاص طور سے شب قدر کی رات، شب قدر، قدر والی رات، لیلۃ القدر جس کو کہا جاتا ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ترمذی کی مشہور روایت ہے ابن ماجہ وغیرہ کی کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میں نے کہا اللہ کے رسول، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے تو میں اس میں کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا پڑھو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تو بڑا معاف کرنے والا، معافی کو پسند کرتا ہے، بس تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، بخش دے۔ تو یہ دعا کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کوئی اور عمل نہیں بتایا کہ اگر لیلۃ القدر تمہیں سمجھ میں آ جائے تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ دعا مانگنا ہے۔ آپ نے نماز پڑھنے یا دیگر چیزوں کا حکم نہیں دیا، حالانکہ شب قدر میں تہجد وغیرہ تراویح سب ادا کی جاتی ہے، لیکن خصوصی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا حکم دیا کہ کثرت سے دعا مانگی جائے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہاں پر دعا کے افضل اوقات میں سے عرفہ کا دن ہے۔ عرفہ کا دن یعنی 9 ذی الحجہ، عید الاضحیٰ سے ایک دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے ارشاد فرمایا، جیسا کہ عمرو بن شعیب اپنے باپ وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہتر دعا عرفہ والے دن کی دعا ہے، اور میں نے اب تک جو کچھ بطور ذکر کہا ہے اور مجھ سے پہلے جو نبیوں نے کہا ہے ان میں سب سے بہتر دعا یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ واحد کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ساری کائنات کی بادشاہت ہے، اسی کے لیے ساری تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں آپ کو دعا نظر نہیں آ رہی ہے کہ اللہ سے کچھ مانگا جا رہا ہے، بلکہ اللہ کی وحدانیت، اس کے وحدہ لا شریک ہونے کا اعتراف ہے۔ دعا 2 طرح کی ہے، ایک دعا عبادت ہے یعنی جس میں صرف اللہ کی تعریف کی جاتی ہے جیسا کہ اس کے اندر کیا گیا، اور ایک ہے دعائے مسئلہ جس میں اللہ سے مانگا جاتا ہے۔ تو دعا 2 طرح کی ہے، ایک میں اللہ کی صرف تعریف بیان کی جاتی ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے، اور دوسرا ہے اللہ سے اپنی زندگی کے نفع اور نقصان کے تعلق سے سوال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو افضل دعا قرار دی گئی وہ دعائے عبادت ہے، اللہ کی حمد و ثنا، اسے وحدہ لا شریک قرار دینا۔ دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت ہے، یعنی اذان دے دی جائے اور اقامت، جو کہ 10 منٹ 15-20 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ ترمذی کی روایت ہے، اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تو دعا کرنا چاہیے۔ اذان ہو گئی، آپ دعا مانگیے، آپ کے پاس وقت ہے، 2 رکعت 4 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد سنت مؤکدہ کی ادائیگی کے بعد دعا کا اہتمام کیجیے، یہ بہت اہم وقت ہوتا ہے۔ دعا کے قبولیت کے اوقات میں سے ایک وقت ہے فرض نمازوں کے بعد دعا کرنا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پوچھا گیا اللہ کا رسول کون سی دعا زیادہ سنی جاتی ہے، یعنی کس وقت اللہ زیادہ سنتا ہے، امید زیادہ ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا آدھی رات کے اخیر وقت کی دعا، یعنی تہجد جیسا کہ پہلے ہی بیان کیا گیا، اور فرض نمازوں کے اخیر میں۔ یہاں جو چیز بیان کی گئی ہے فرض نماز کے اخیر میں، چنانچہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ہر نماز کے بعد دعا کرنے کی وصیت کی۔ وہ دعا کون سی تھی؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اللہ اپنے ذکر، شکر اور اپنی بہترین عبادت کے سلسلے میں میری مدد فرما۔ نماز کے بعد یہ دعا مانگی جا رہی ہے کہ اللہ اپنے ذکر و شکر
اور اپنی بہترین عبادت کے سلسلے میں میری مدد فرما۔ عبادت کے کرنے کے بعد اللہ سے دعا مانگی جا رہی ہے، عبادت سے پہلے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے پڑھنے کے بعد بندہ اللہ کی عبادت، اس کی غلامی سے آزاد نہیں ہوتا۔ یہ نہیں کہ ہم نے نماز ادا کر دی آزاد ہو گئے، ہمارا اور اللہ کا تعلق اتنا ہی تھا، نہیں۔ جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں تب تک عبادت ہماری زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نماز کے ادائیگی کے بعد ہم آزاد ہو گئے۔ تو نماز کے بعد بھی دیگر عبادات، اللہ کے حکم کی تابع داری، چاہے آپ گھر میں ہو، تجارت میں ہو، کہیں پر بھی ہو، ہر جگہ کے پر ان چیزوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اب یہاں ذیلی عنوان جو صاحب کتاب نے باندھا ہے کہ دعا کی قبولیت کے حالات، یعنی وہ مقامات جہاں پر دعا کی امید بڑھتی ہے کہ اللہ یہاں دعا قبول کرتا ہے۔ حالانکہ آپ کہیں پر بھی دعا مانگیے، جس طرح کسی بھی وقت وہ دعا مانگی اللہ قبول کرتا ہے، لیکن کچھ حالت اور مقام کی بنیاد کے پر امید بڑھ جاتی ہے، تو وہاں یہ ایسے حالتوں کا تذکرہ یہاں کیا جا رہا ہے جس میں دعا کی امید زیادہ ہوتی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا ہے نماز کی حالت میں دعا کرنا۔ عربی زبان میں نماز کو صلاۃ کہا جاتا ہے۔ صلاۃ کا مطلب دعا ہوتا ہے۔ پوری نماز اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے دعا ہے۔ نیت کے باندھنے کے بعد اللہم باعث بینی دعا ہے۔ اس کے بعد سب سے بہترین اور جامع دعا سورۃ الفاتحہ ہے۔ رکوع میں جانے کے بعد دعا، رکوع سے اٹھنے کے بعد دعا ہے، سجدے میں دعائیں ہیں۔ کوئی مرحلہ آپ کو نماز کا ایسا نہیں ملے گا جو دعا کے بغیر ہو۔ اس بنیاد کے پر نماز کو الصلاۃ یعنی دعا کہا جاتا ہے۔ چنانچہ یہاں حالت نماز میں دعا کرنا یہ ایسی حالت ہوتی ہے جس میں امید زیادہ ہوتی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثروا الدعاء فقمن ان يستجاب لكم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ سجدے میں اپنے پروردگار سے بہت نزدیک ہوتا ہے، تو سجدہ میں بہت دعا کرو کثرت کے ساتھ۔ اور آپ نے کہا کہ امید ہے کہ تمہاری دعائیں قبول ہو۔ سجدے کی جو حالت ہے یہ دعا کی قبولیت کو بڑھا دیتی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے اپنی ناک رگڑتے ہیں، تواضع اور خاکساری کی سب سے اعلیٰ ترین حالت۔ اور بندہ اللہ کے سامنے جتنا زیادہ خاکساری اور جتنا جھک کر مانگے گا اللہ اتنا اسے عطا کرے گا۔ وہی چیز ہے، اللہ کو خاکساری تواضع بہت پسند ہے، اور یہ انسان کی ایسی حالت ہوتی ہے کہ اس کے بعد تواضع کی امید نہیں کی جا سکتی۔ یہ انتہا ہے کہ اللہ کے سامنے اپنے تمام اعضاء کو جھکا دے، اپنے سر کو اور اپنی ناکوں کو، ہر چیز کو اللہ کے سامنے ٹیک دے۔ ایسی حالت میں دعا کی امید بڑھ جاتی ہے۔ اب یہاں ایک بات یاد رکھیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا، کہ مجھے رکوع اور سجدے کی حالت میں قرآن مجید پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ ہاں فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ، رکوع میں تم اپنے رب کی تعظیم یعنی سبحان ربی العظیم پڑھو، اور سجود میں فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، سجدے کے اندر دعا کرنے کی کوشش کرو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ اب یہاں سجدے میں دعا نماز کے بارے میں ہی بیان کیا گیا ہے، چاہے وہ فرض نماز ہو یا تو پھر نفل نمازیں ہو۔ یہاں ایک اہم سوال ہوتا ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رکوع اور سجدے کی حالت میں قرآن پڑھنا منع ہے، اس کی تلاوت منع ہے۔ اب اگر کوئی شخص سجدے کی حالت میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ یا قرآن مجید کی اور دعاؤں کا اہتمام کرے تو کیا وہ کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ قرآن کی تلاوت نہیں کر رہا ہے، وہ قرآن کی اس آیت کو بطور دعا کے استعمال کر رہا ہے، بطور تلاوت کے استعمال نہیں کر رہا ہے۔ تو ہم سجدے میں جانے کے بعد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ یا ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین جو بھی دعائیں ہم مانگ سکتے ہیں، کوئی قباحت کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ وہ دعا ہے۔ اسی سے جڑا کئی اہم مسائل ہوتے ہیں۔ ابھی کل منماڑ کے درس کے بعد جب سوالات بہت سارے آئے، ان میں سے اہم سوالات یہی تھے۔ ایک سوال یہ تھا کہ حالت سجدہ میں حکم ہے دعا کرنے کا، تو کیا ہم ربنا آتنا پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں۔
ضمن کئی اہم باتیں وہ بھی آئی کہ قرآن مجید کی تلاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک حالت میں قرآن مجید کی تلاوت کو منع کیا، وہ ہے حالت جنابت۔ رہا مسئلہ حائضہ عورتوں کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں منع کیا کہ وہ قرآن کو چھو نہیں سکتی، تلاوت سے آپ نے منع نہیں کیا۔ اس بارے میں نے باقاعدہ الحمدللہ جامع محمدیہ منصورہ کے مفتی ڈاکٹر نسیم مدنی حفظ اللہ سے بات کی۔ انہوں نے یہاں تک کہ بیان کیا کہ اگر عورتیں گلفس استعمال کرتی ہیں یا تو کوئی کپڑا ہے اس کو لگا کر قرآن مجید کو چھو سکتی ہے، اس لیے کہ قرآن اور اس کے درمیان ایک حائل ہے، ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھونے سے منع کیا ہے۔ اور اگر بیچ میں کوئی چیز حائل ہوتا ہے تو پھر اس بنیاد کے پر اس کا حکم بدل جاتا ہے، اب ان کو اجازت مل جاتی ہے۔ ڈائریکٹ قرآن کو ہاتھ لگانے سے منع کیا، یہ فرق ہے۔ قرآن مجید اگر خواتین حفظ کر رہی ہیں، حالت استحضاء میں، حالت حیض میں ہے، تو ایسی صورت میں قرآن مجید کو جتنا یاد ہے پڑھ سکتی ہیں۔ قرآن کو چھونے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اس کی تلاوت سے نہیں۔ اور اس سے جڑی ہوئی کچھ اہم باتیں یہ بھی ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام کے اذکار میں آیت الکرسی ہے، سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، قل اللہ احد، سورہ اخلاص کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ تو خواتین صبح و شام کے اذکار میں حالت ناپاکی میں بھی ان کو پڑھیں گی، اس لیے کہ بطور ذکر کے ادا کر رہی ہیں، بطور تلاوت کے نہیں۔ یہ فرق ہے، یاد رکھیے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ان حالتوں کے اندر اس کو نہیں پڑھ سکتی، یہ بطور ذکر کے، بطور دعا کے یقیناً پڑھ سکتی ہیں۔ اسی طرح نماز کے آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے درود ابراہیمی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے بعد دعا کرنا، یہ بھی ایسا وقت ہوتا ہے جس میں قبولیت بڑھ جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ جب میں قاعدہ اخیر میں بیٹھا تو میں نے اللہ کی تعریف کی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، پھر اپنے لیے دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مانگو، جو تمہیں مانگو عطا کیا جائے گا، تمہاری مانگ پوری کی جائے گی۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ حدیث کے الفاظ کے پر غور کیجئے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے جو دعا پڑھی، یعنی التحیات اور اس کے بعد درود ابراہیمی، یعنی یہ کچھ اتنی آواز کے ساتھ پڑھ رہے تھے کہ آپ سن سکتے تھے۔ تبھی تو آپ نے کہا کہ جب وہ التحیات پڑھ چکے اور اس کے بعد وہ درود شریف پڑھے تو آپ نے کہا کہ مانگو، جو مانگو گے وہ تمہیں دیا جائے گا، تمہاری مانگ پوری کی جائے گی، اور وہ حالت نماز میں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ تو یہ بطور تعلیم کے ہیں۔ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ بچے ہیں یا کوئی اور شخص بھی ہم کو نظر آتا ہے کہ وہ صف میں ایسے طریقے سے کھڑا ہے جو کہ شرعی اعتبار سے غلط ہے، تو ہم اس کو صحیح کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ شیخ عثیمین نے یہ بھی کہا، حالت نماز سے جڑے مسائل آتے ہیں کہ اگر خاتون نماز ادا کر رہی ہے، بچہ رونے لگ جائے تو وہ حالت نماز میں اپنے بچے کو لے کر گود میں لے سکتی ہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نواسی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اپنے کاندھے کے اوپر بٹھا کر نماز ادا کی تھی۔ سجدے میں جاتے کنارے رکھ دیتے، سجدے سے اٹھنے کے بعد پھر انہیں اپنے گود میں لے لیتے۔ تو کبھی اس طرح کی کنڈیشن خواتین کے ساتھ اکثر پیش آتی ہے۔ اگر بچہ چھوٹا ہے تو شرعی اعتبار سے ان لوگوں کو اجازت ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کو آپ نے جو بات کہی، یہ اصلاح کے لیے کہی۔ ہم بچوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ صف میں غلط طریقے سے نماز کے وقت تو کھڑے ہوتے ہیں، نیت صحیح سے نہیں باندھتے، کبھی ہاتھ اوپر ہوتا ہے بایاں ہاتھ، تو ہم ان کو صحیح کر سکتے ہیں، اس سے بچوں کی نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا، اس لیے کہ بطور اصلاح کے، بطور تعلیم کے ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود کے ساتھ کیا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ایک روایت ہے، یہاں پر صاحب کتاب نے اس کو نقل نہیں کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی دعا بتائیے جو میں نماز میں مانگا کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، بخاری کی ایک مشہور روایت، بہت پیاری دعا کہ اللہ میں نے اپنے پر بہت ظلم کیا ہے اور تیرے علاوہ گناہوں کو کوئی بخشنے والا نہیں، بس تو میرے گناہوں کو بخش دے، تو بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔
تو یہ تشہد کا وقت جو ہوتا ہے دعا کا ہے، سلام کے پھیرنے سے پہلے تو دعا مانگنی چاہیے، یقیناً اللہ اس دعا کو قبول کرے گا، ان حالت میں دعا کی قبولیت کی امید بڑھ جاتی ہے۔ اب ایک ہے روزے کی حالت میں، یعنی روزے کی حالت میں جب بندہ ہوتا ہے تو اس کی دعا کی قبولیت کے امکان زیادہ ہوتے ہیں۔ یہاں جیسا کہ روایت کو نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث دعوات لا ترد، کہ 3 لوگوں کی دعائیں رد نہیں کی جاتی، والد کی دعا، روزے دار کی دعا اور مسافر کی دعا۔ یعنی والد کس کے لیے دعا کرے گا؟ اپنے بچوں کے لیے، اپنے آپ کے لیے، اس لیے کہ بہت بڑی ذمہ داری اس کے کاندھوں پر ہوتی ہے اپنے پورے گھر بار کو سنبھالنے کی، معاشی اعتبار سے، گھر میں بچوں کو تربیت دینے کے اعتبار سے، گھر کو سنبھالنے کے اعتبار سے، فکر مندی کے اعتبار سے بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے۔ تو ایسے میں چونکہ ذمہ داری بڑی ہوئی ہے، فکر بڑی ہوئی ہے، تو جب وہ دعا کرے گا خاص طور سے اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے اور تجارت کے لیے، اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ اور روزے دار کی دعا اس لیے کہ وہ حالت عبادت میں ہوتا ہے، جب تک وہ بھوکا رہے گا تب تک وہ اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی میں لگا ہوا ہے۔ اور اسی طرح مسافر جو کہ اپنی بستی، اپنے شہر اور اپنے گھر بار سے، رشتہ داروں سے دور ہوتا ہے، یعنی اس حالت میں جب وہ دعا مانگے گا تو گھر میں جو دعا مانگتا ہے اس کے مقابلے میں اس کی کیفیت زیادہ بہتر ہوگی، عاجزی زیادہ پائی جائے گی۔ اسی طرح ایک مسلمان احرام پہن لیتا ہے اور اپنے رب کی عبادت کے لیے عمرہ یا حج ادا کرنے نکلتا ہے تو اس کو بھی، اس کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہے، یہ حالت بھی دعا کی قبولیت میں سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا ہے، انہوں نے حاضری دی ہے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے۔ یہ ابن ماجہ اور صحیح ابن حبان کی روایت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حالت احرام میں جب حج اور عمرہ کے لیے نکلے، اس میں کئی کنڈیشنیں جمع ہو جاتی ہیں۔ ایک تو عبادت کے لیے نکلے، یعنی جب تک وہ یہاں سے نکلے ہوئے رہیں گے، حج اور عمرہ کے لیے نکلے ہیں تب تک کے لیے وہ عبادت میں ہے۔ جیسا کہ روزہ رکھنے کے بعد اگر بندہ سو بھی جائے، کاروبار بھی کرے تو روزہ تو رکھے ہوئے، اس لیے کہ وہ حالت عبادت میں ہے، روزہ رکھے ہوئے روزہ کے حالت میں ہے۔ اسی طرح جب وہ حج کے لیے نکلا ہوا ہے، عمرہ کے لیے نکلا ہوا ہے تو وہ عبادت کی حالت میں ہے، یہ ایک کنڈیشن۔ دوسری کنڈیشن ہوتی ہے حالت سفر کی، مسافر ہے اس لیے کہ اپنی بستی سے دور ہے، تو جب تک وہ حالت سفر میں رہے گا یہ اس کی حالت، اس کی عاجزی میں اور دعا کی قبولیت کی حالت میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہے، اور اس بنیاد کے پر اس کی دعا کے قبولیت کے امکان زیادہ ہو جاتے ہیں۔ حج کے موقع کے پر کچھ خاص دعائیں ہیں، کچھ خاص جگہیں ہیں جہاں پر دعا کی امید زیادہ ہوتی ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہے عرفہ کا میدان، اس کے بارے میں پہلے گزر چکا ہے۔ 9 ذی الحجہ کو حجاج کرام وہاں پر جمع ہوتے، اللہ سے خوب دل لگا کر دعائیں مانگتے ہیں۔ دوسرا مقام ہے مشعر حرام، اس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، سورہ بقرہ، کہ جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو، دعا کرو۔ اس کے بعد ہے 5واں اور 6واں مقام، تیسرا اور 4تھا مقام صفا اور مروہ پر دعا کرنا، اس کی صحیح کی جاتی ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صفا پر کھڑے ہوتے تو 3 بار تکبیر کہتے اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کو پڑھا کرتے تھے، اور مروہ پر پہنچ کر بھی ایسا کرتے۔ اسی طرح 5واں اور 6واں مقام ہے چھوٹے اور درمیانی دونوں جمرات کو کنکریاں مارنے کے بعد دعا کرنا، جیسا کہ یہاں پر روایت نقل کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جمرہ کی رمی 7 کنکریوں کے ساتھ کرتے اور ہر کنکری پر اللہ اکبر کہتے تھے، پھر آگے بڑھتے اور ایک نرم ہموار زمین پر پہنچ کر قبلہ رخ کھڑے ہو جاتے۔ اسی طرح دیر تک کھڑے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے، یعنی رمی جمار کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے دعائیں مانگنا یہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ اب یہاں صاحب کتاب نے جو ذیلی عنوان قائم کیا ہے
وہ ہے किन लोगों की दुआएं कबूल होती है। अब यहाँ पर हालत और मकाम बताए गए थे। अब ये उन लोगों के ताल्लुक से है, यानी लोग, अफराद जिनकी दुआओं की कबूलियत ज़्यादा होती है। इसके पहले भी ये चीज़ बयान की जा चुकी है, दोबारा उसको साहिब किताब ने नकल किया है कि 3 लोगों की दुआएं रद्द नहीं होती, वालिद की दुआ, रोज़ेदार की दुआ, मुसाफिर की दुआ। ये रिवायत इससे पहले भी बयान की जा चुकी है। यानी इसमें 3 तरह के लोग हैं, यानी वालिद और रोज़ा रखने वाला और मुसाफिर। इसके बाद ये बयान करते हैं कि मजलूम की दुआ, अगर किसी पर जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, तो चूँकि ये उस कंडीशन में होता है कि दिल लगा कर अल्लाह से दुआएं मांगता है अपने ऊपर होने वाले जुल्म के दिफा के लिए, वो जो कंडीशन में होता है उस वक्त उसकी दुआ उसके दिल से निकलती है, इसलिए कि जो हालत और परेशानी है वो मजबूर होता है अल्लाह से दुआएं मांगने के लिए। चुनांच आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब आप हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को यमन भेज रहे थे तो आपने क्या कहा था कि इत्तक़ी दावतल मज़लूम फ़इन्नहु लैसा बैनहा व बैनल्लाहि हिजाब, कि मुआज़ मज़लूम की बद्दुआ से डरना, क्योंकि उस दुआ के और अल्लाह ताला के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता, पर्दा रुकावट, यानी उस दुआ को रद्द होने का कोई चांस नहीं है, वो यकीनन कबूल होती है। मज़लूम के ताल्लुक से ये खुसूसी अल्लाह ने रखा है, और यहाँ कोई घड़ी की कोई कैद नहीं, वो जब भी अल्लाह से दुआ मांगेगा हालत जुल्म में, जब उसके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करेगा। और सीरत की किताबों में इस किस्म के बहुत सारे वाक़यात मौजूद भी हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जैसा कि यहाँ हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुतालिक है, एक अहम वाक़या नकल किया गया है। हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये अशरे मुबश्शिरा में से हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बहनोई, उनकी जो बहन थी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उनके शौहर थे। चुनांचे बयान करते हैं कि उर्वा बिन ज़ुबैर ने कि अरवा बिन्त उवैस ने हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर दावा किया कि उन्होंने मेरी कुछ ज़मीन ले ली है। फिर झगड़ा किया उनसे मरवान बिन हकम के पास, जो मदीना का हाकिम था। सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, भला मैं इसकी ज़मीन क्यों लूँगा, और मैं सुन चुका हूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। मरवान ने पूछा, क्या सुन चुके हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? तो उन्होंने कहा, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जो शख्स बालिश्त भर ज़मीन किसी की जुल्म से उड़ा ले, उसे छीन ले, गसब कर ले, तो उसके गले में 7 ज़मीन का तौक डाला जाएगा। जुल्मन अगर किसी की ज़मीन को लिया गया है, आज हमारे यहाँ अतिक्रमण धूम से चलता है, जबकि वो पब्लिक प्रॉपर्टी पर होता है, किसी पर्सनल प्रॉपर्टी पर नहीं होता है। आप अगर अतिक्रमण कर रहे हैं गलियों के अंदर या तो फिर रास्तों के पर, ये पूरी पब्लिक प्रॉपर्टी को तकलीफ देना है। आने जाने वाले जितने लोग हैं इसका जुल्म बढ़ जाता है। आप अगर अपने भाई की ज़मीन हड़प कर ले या उसके पर कब्जा कर ले, वो ज़ाती है, वो पर्सनली है, लेकिन रोड है, गलियां है, ये सारी चीज़ें पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, जिसके पर तमाम लोगों का हक होता है कि उस रास्ते से आए जाएं, गलियों से गुजरे। अब अगर उसके पर कोई कब्जा करता है, इसका मतलब यह है कि वो तमाम लोगों के हुकूक के पर डाका डाल रहा है, उसका जुर्म ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस हदीस को उन्होंने बयान किया कि अगर कोई एक बालिश्त ज़मीन किसी की जुल्मन ले लेगा तो उसके गले में 7 ज़मीनों का तौक डाल दिया जाएगा। मरवान ने कहा, अब मैं तुमसे गवाह नहीं मांगूंगा। उसके बाद हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि या अल्लाह, अगर अरवा झूठी है तो उसकी आँख अंधी कर दे और उसकी ज़मीन में उसको मार। ये बद्दुआ दी थी इसलिए कि वो मजलूम थे, उन्होंने जुल्म नहीं किया था, बल्कि उनके खिलाफ झूठी गवाही देकर, झूठा दावा करके उन्हें मजलूम करार दिया गया था। चुनांचे उन्होंने दुआ मांगी तो नतीजा क्या हुआ? रावी कहते हैं कि फिर अरवा मरी नहीं, यानी उसकी मौत नहीं आई, यहाँ तक कि वो अंधी हो गई, यानी हज़रत सईद की बद्दुआ का असर उसको हो गया। और एक रोज़ वो अपनी ज़मीन में जा रही थी कि गड्ढे में गिरी और वहीं मर गई। जैसी बद्दुआ उन्होंने हालत जुल्म में की थी, जब वो उनके पर जुल्म हो रहा था, मजलूम थे, अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल किया, उसे अंधा भी किया और उसी ज़मीन के अंदर गड्ढे में गिरा कर मार दिया, जिसके बारे में हज़रत सईद बिन ज़ैद ने बद्दुआ दी थी। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए।
مظلوم کی دعا اللہ کے رد نہیں ہوتی ہے، وہ اپنے قبولیت کے اثرات لے کر آتی ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان بھائی کا اپنے مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں، یعنی جب وہ سامنے نہ ہو، پاس موجود نہ ہو، اس کے لیے دعا کرنا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو اپنے بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے اس کے لیے دعا کرے مگر فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ تجھ کو اتنا ہی دے۔ یعنی جب ہم اپنے ایسے بھائی کے لیے جو ہمارے سامنے موجود نہیں ہے ہم دعا کریں گے، مثال کے طور پر ہم اس کے لیے دعا کرتے کسی پریشانی کا اندر مبتلا ہے، اللہ اس کو پریشانی سے نجات دے دے، یا وہ قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، اللہ اس کے قرض کو ادا کر دے، یا تو کوئی اور مشکل اور پریشانی ہے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فرشتہ ہمارے لیے دعا کرے گا کہ اللہ اس دعا کے کرنے والے کو وہی کچھ عطا کر جو اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے۔ یعنی حقیقت میں ہم اپنے بھائی کے ساتھ ساتھ اپنے لیے بھی مانگتے ہیں، اور وہ چیز فرشتے کی دعا کا اثر یقیناً قبول ہونے والی ہے۔ تو اپنے بھائی کے لیے حالت غیب میں، یعنی جب ہمارے سامنے موجود نہ ہو، دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اس کا فائدہ اس کے ذات کے ساتھ ساتھ دعا کے مانگنے والے کو بھی ملتا رہے گا۔ علاوازی ایک ایسی حالت یا ایک ایسا بندہ جو اللہ سے قریب تر ہوتا ہے، وہ کون ہے؟ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جب اللہ سے بندہ قریب ہو جاتا ہے اطاعت اور فرمانبرداری کی وجہ سے، تو اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ یہ بہت مشہور روایت ہے بخاری وغیرہ کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اسے میری طرف سے اعلان جنگ۔ ولی کا مطلب آج ہم جو دیکھتے ہیں وہ نہیں ہے جو راستوں میں انتہائی خستہ خراب حالتوں میں نظر آتے ہیں، یا کسی قبر والے کے پر یا کسی مزار کے پر بیٹھے ہوئے، وہ ولی نہیں ہیں، یا جن کو دفن کرنے کے بعد اچانک ولی بنا دیا گیا ہے۔ یہ کون ہے؟ صرف اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور ولی کا مقام کیا ہے، وہ کیسے بنتا ہے؟ صاف کہہ دیا گیا قرآن مجید میں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ جو ایمان اور تقوی سے اپنے آپ کو مزین کرتے ہیں وہ اللہ کے ولی، یعنی جن کے ایمان کا معیار جتنا بلند ہوگا، جتنا زیادہ متقی ہوں گے، گناہوں سے بچنے والے، اتنا زیادہ وہ اللہ کے بڑے ولی بنیں گے۔ ہر مومن، ہر متقی اللہ کا ولی ہے۔ کوئی خاص کیفیت، کوئی خاص حیت کو ولی کے سے نہیں تعبیر کیا گیا۔ ہر مومن جس کی توحید خالص ہے، جو شرک سے بچا ہوا ہے، جس کا منہج درست ہے، تقویٰ کے اندر شامل ہے کہ وہ گناہوں سے بچنے والا۔ سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ منہج کے اندر خرابی پیدا ہو۔ آج خوارج، چاہے ہم اسے اخوانیت سے تعبیر کریں یا اس سے جڑے ہوئے یا اس فکر سے تعبیر کرنے والے جتنے افراد ہیں، سب کے سب منہجی خرابی یعنی تقویٰ کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کے یہاں پر جتنا زیادہ سنگ دلی پائی جاتی ہے کسی کے یہاں پر نہیں، کہ یہ نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کو گولیوں سے بھون دیتے ہیں، بم سے اڑا دیتے ہیں، حکام کے خلاف لوگوں کو کھڑا کرتے، شر و فساد برپا کرتے، تجارتیں، معیشتیں سب تباہ کر دیتے ہیں۔ تو ایمان اور تقوی یہ معیار ولایت ہے، اسی کے بنیاد کے پر ولایت کو ناپا اور تولا جائے گا۔ تو اللہ نے کہا جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ جن عبادتوں سے میرا قرب و نزدیکی حاصل کرتا ہے، اور کوئی عبادت مجھ کو اس سے زیادہ پسند نہیں جو میں نے اس کے پر فرض کی، یعنی فرائض، فرض روزے ہیں، فرض زکوٰۃ ہے، فرض نماز ہے، ان ساری چیزوں سے۔ اور میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، یعنی فرض کے بعد نفل کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا پیر بن جاتا ہوں، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اور اگر وہ کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے محفوظ رکھتا ہوں، اور میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا کہ مجھے اپنے مومن بندے کی جان نکالنے میں ہوتا ہے۔ وہ تو موت کی بوجہ تکلیف جسمانی کے پسند نہیں کرتا، اور مجھ کو بھی اسے تکلیف دینا برا لگتا ہے۔ یہ حدیث کافی تشریح طلب ہے۔
لیکن چونکہ ہمارا موضوع اس بندے کی کیفیت یا اس بندے کا تعین کرنا ہے کہ جس کی دعا اللہ قبول کرتا ہے، تو یہ بندہ جو اطاعت فرما برداری کر کے اللہ کا قریبی ولی بن جاتا ہے تو اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ اب یہاں جو چیز بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے، اس کا ہاتھ، اس کا پیر بن جاتا ہے، تو کہنے کا مطلب یہ کہ اپنے ہاتھ، پیر، ہر چیز کو صرف اللہ کے اطاعت اور فرما برداری کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یہ وحدت الوجود نہیں ہے کہ وہ اللہ کی ذات میں نعوذ باللہ سما جاتا ہے، کہ وہ اللہ کا ہاتھ پیر بنتا ہے، نہیں۔ خالق اور مخلوق کبھی ایک نہیں ہو سکتے، ناممکن چیز ہے۔ تبھی تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اتنے اونچے معیار پر پہنچنے کے بعد بھی اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کو دیتا ہوں، یعنی وہ محتاج ہی رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس مقام پر پہنچنے کے بعد وہ کسی کو عطا کرنے لگ جائے، وہ اللہ کا محتاج رہتا ہے، اللہ ہی سے مانگتا ہے، اور کسی دشمن سے پناہ طلب کرتا ہے تو اللہ اس کو پناہ دیتا ہے۔ اسی طرح انسان کے پر جب کوئی پریشانی، کوئی قرض میں ڈوبا ہوا ہو، یا دنیاوی کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، یا کوئی بیماری سے جھونج رہا ہے، کوئی اور بڑا مسئلہ جو اس کی زندگی کے اندر چھایا ہوا ہے اور اس غم اور پریشانی کے تلے وہ دبا ہوا ہے، جسے قرآن مجید نے مضطر کہا، بہت زیادہ پریشان حال شخص، تو اللہ نے بیان کیا امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء۔ سورہ نمل میں اللہ نے بیان کیا کہ کون ہے جو لاچار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور تکلیف دور کرتا ہے۔ ایک بندہ اگر دنیا کی کسی بڑی مصیبت کے اندر پھنسا ہوا ہے، قرض میں، بیماری میں، یا کوئی اور پریشانی میں، تو سوچئے کہ اس کے اندر دعا کرنے کا جذبہ کتنا ہوتا ہے، کتنا دل لگا کر، خاکساری نرمی کے ساتھ اور دل لگا کر اللہ سے دعائیں مانگتا ہے۔ تو یہ حالت ایسی بن جاتی ہے اس شخص کی کہ اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ علامازی حضرت یونس علیہ السلام کی جو مشہور دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حالانکہ اس میں بظاہر کچھ مانگا نہیں جا رہا ہے۔ پہلے اللہ کی توحید ہے، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، سبحانک، اللہ کی تسبیح ہے، اور اس کے بعد ہے اپنے جرم کا اعتراف، انی کنت من الظالمین، کہ میں ظالموں میں سے تھا، یعنی اپنے گناہ کا اعتراف کر لینا بھی اللہ کے یہاں پر مصیبتوں کے خاتمے کا ذریعہ ہے کہ ہاں یہ خطا مجھ سے ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی کہا نا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اس لیے کہ جب تک اقرار نہیں ہوگا کہ ہاں یہ خطا، یہ غلطی ہوئی، تو بندہ اللہ سے معافی کیسے مانگے گا یا اللہ اس کو معاف کیسے کرے گا؟ تو اعتراف جرم، اعتراف خطا بھی اللہ کے نزدیک اہمیت رکھتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے بیان کیا کہ جو شخص اس دعا کو مانگتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو بطور وسیلے کا مطلب اس دعا کو مانگتا ہے اور اس کے بعد اپنی زندگی کی کوئی پریشانی اللہ کے سامنے رکھتا ہے، تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، رد نہیں کی جاتی۔ تو یہ کچھ اہم چیزیں تھیں جن کا تذکرہ صاحب کتاب نے کیا ہے، کچھ ایسے افراد، کچھ ایسی حالتیں جو دعا کی قبولیت کے امکان کو بڑھا دیتی ہے۔ تو یہ دعا کی قبولیت کے آداب میں سے ہے۔ انشاءاللہ آئندہ یہ تو دعا کے قبولیت کے آداب سے متعلق باتیں تھیں، اب آگے کی جو باتیں ہوگی بدعتی دعاؤں سے بچنا، پرہیز کرنا، اور اس ضمن میں کافی اہم چیزیں آگے چل کر خاص طور سے ایسے مباحث ہیں کہ جو گمراہ دائیوں سے متعلق، باطل خیالات اور خطرات سے متعلق، مزارات، ان ساری چیزوں سے متعلق بہت اہم چیزیں ہیں، اس لیے کہ بندہ مزاروں کے پر، قبروں کے پر جا کر ہی دعائیں مانگتا ہے، تو اس لیے اس سے جڑی بہت ساری اہم چیزیں ہیں جو انشاءاللہ آئندہ دروس کے اندر بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار یہ تمام چیزیں، اوقات کی بات کہیے، حالات کی، مقام کی، جہاں پر جس انداز میں بھی ہو سکتا ہے، ہمیں کثرت کے ساتھ دعائیں مانگنے کی توفیق دے، اور دل سے نکلنے والی ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم کی بنیاد کے پر قبول فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔